जनरल बाजवा साहब पे कोई उंगली नहीं उठ रही, सारी उंगलियां जनरल फैज़ पे उठ रही हैं। देखें जी, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि जनरल फैज़ जो हैं वो अकेले इतनी बड़ी मनसूबाबंदी नहीं कर सकते। अदम एतमाद बाई डिज़ाइन थी, तो इसका ये मतलब हुआ कि जरदारी साहब जो हैं उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और सबको फिर इकट्ठा किया और उस डिज़ाइन को लेकर ड्राइव करते हुए फिर मंतकी नतीजा निकला। मैं पीडीएम की क़यादत ने ये बात कही कि हमने अपनी मकबूलियत गंवा ली, रियासत बचा ली, तो रियासत तो ना बची फिर भी। आप कह रहे हैं अदम एतमाद नहीं लानी चाहिए थी। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं लानी चाहिए थी। अगर अदम एतमाद नहीं आती तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहते और जनरल फैज़ आर्मी चीफ बन जाते। यही बात जो थी, इसी ने पीडीएम की जमातों को कायल होने पे मजबूर किया। मियां साहब, ये बाजवा साहब के बारे में अक्सर आजकल तो वो गायब हैं, बिल्कुल मंजर आम से भी गायब हैं और उन पर बात भी नहीं हो रही, ज़्यादा बातें जनरल फैज़ पे हो रही हैं। तो इसकी क्या बुनियादी वजह है? फिर मैं सवाल भी आपसे करता हूँ, इसकी क्या बुनियादी वजह देखते हैं कि जनरल बाजवा साहब पे कोई उंगली नहीं उठ रही, सारी उंगलियां जनरल फैज़ पे उठ रही हैं। देखें जी, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि जनरल फैज़ जो हैं वो अकेले इतनी बड़ी मनसूबाबंदी नहीं कर सकते। जो बगावत हुई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बगावत हुई, जो सहूलत कारी 2024 के इंतखाबात में भी जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए हुई। जनरल फैज़ हमीद के असरात या उसका असर या जस्टिस साकिब निसार का असर आज तक नज़र आ रहा है। जनरल फैज़ हमीद को आपने गिरफ़्तार किया है ना, तो क्या क्यों किया है? पता है ना कि उसने कुछ रियासती इदारों के ख़िलाफ़ ऐसी मनसूबाबंदी की जिसके सबूत मौजूद हैं। तो फिर उसके मौजूद हैं तो इमरान खान के क्यों नहीं मिल रहे भाई? जस्टिस साकिब निसार के आपको क्यों नहीं मिल रहे? बाकी लोगों के क्यों नहीं मिल रहे? जिसने गुड टू सी यू कहा था उसके क्यों नहीं मिल रहे? बस सब कुछ पता है। आप अगर इंसाफ यानी कि करना आप इस चाहते हैं, सारे पिक्चर में आप कह रहे हैं सबको शामिल करें, देखिए जनरल बाजवा साहब समेत आप कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आप इंसाफ देना चाहते हैं, और जो कि बड़े अरसे बाद एक अदारे ने खुद एहतसाबी अपने अंदर की है, लोग सुख का सांस ले रहे हैं, लोग खुशी मना रहे हैं कि चलें कहीं से तो शुरू हुआ, तो आप एक बंदे को पकड़ लें और बाकियों को छोड़ दें, ये कैसा इंसाफ है? ये तो फिर उससे भी बढ़ गया। जो 77 सालों से हम रोना रो रहे हैं कि जिसके गले में फंदा फिट आता है उसको लटका देते हो, और जिसको छोड़ना होता है उसके गले में फंदा ही नहीं आता कोई। बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया, जर्नलिस्टों ने भी रिपोर्ट किया कि बाजवा साहब की जानिब से शहबाज शरीफ साहब को भी गवर्नमेंट गिराने का या मार्शल लॉ लगाने का थ्रेट मौजूद था। इस तरह की बातें थीं उन दिनों, या ये बस स्पेकुलेटिव हो रहा है, ऐसी कोई बात थी नहीं ना बाजवा साहब इस तरह के हैं? लोग कहते हैं कि नहीं भले मानस आदमी है, एवं ही बस अफवाहें उनके लिए फैली होती हैं। नहीं, भले मानस तो वाक़यातन बहुत हैं कि एक्सटेंशन लेने के लिए फिर उन्होंने बहुत कुछ किया था। भले मानस तो यकीनन वो हैं कि उनको इल्म था कि नवाज शरीफ मुझे एक्सटेंशन नहीं देंगे, तो फिर हुकूमत किस तरह गिराई गई। वाक़यातन वो भले मानस हैं कि उनके नीचे जनरल फैज़ हमीद सब कुछ किए जा रहे थे और उनको कुछ इल्म नहीं था। ये मैं कैसे मान लूँ? और मैं कैसे मानूँ कि जो नवंबर गालबन 1 नवंबर 2023 को जो कुछ हुआ था कोई शामिल नहीं होगा? कैसे हो सकता है? फिर आप ये देखें कि जब एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी तो उस वक्त के चीफ बाजवा साहब ही थे और नीचे फैज़ हमीद साहब थे। तो इमरान खान सारा कुछ अकेले कर सकता है? या उस वक्त की अदलिया जो थी वो शामिल नहीं थी अगर, तो गुड टू सी यू कहने वाले कौन थे? अच्छा, इसमें मियां साहब मुझे ये भी बताइए कि ख्वाजा आसिफ साहब ने मेरा ख्याल कहा कि 2019 में वो हमें कह रहे थे कि पंजाब आप ले लें, जनरल बाजवा साहब की जानिब से इस तरह की कोई ऑफ़र आई थी, और कुछ लोगों ने हमें बताया कि इमरान खान साहब की हुकूमत कोविड की वजह से बच गई, कुछ टाइम निकालने में कामयाब हो गई। ये क्या ऑफ़रें थीं? और क्योंकि फजल रहमान तो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि अदम एतमाद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे आया था। चलें, वो बहस एक अलहदा है, लेकिन इस पे आप आइए। नहीं, आपने ये जो बात अच्छी की मौलाना फजल रहमान साहब को कोट करके, आपको याद होगा जो पीडीएम है इससे पीपल्स पार्टी निकल गई थी। हाँ जी, निकल गई थी। और पीपल्स पार्टी अदम एतमाद के वक्त दोबारा आई शामिल हो गई। और पीपल्स पार्टी ने ही पीडीएम को कायल किया। आप ये देखें कि ये कैसे मुमकिन था कि
پی ڈی ایم عدم اعتماد چاہتی نہیں ہے, پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی نکل گئی ہے, اور کوئی لوگ نیوٹر, میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے بندے پکڑ کے دے دیے, مگر ان کی مرضی کے بغیر یا ان کے نیوٹر ہوئے بغیر لوگ نکل بھی نہیں سکتے تھے. تو یہ جو میں آج کہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ 2022 کا عدم اعتماد جو تھا وہ بھی ایک ارینجمنٹ تھا. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ارینجمنٹ اس لیے تھا کہ موصوف عمران خان صاحب کا کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو یہ سب کے علم میں تھا کہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کی پالیسیوں کی وجہ سے, لوگوں کے اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرنے سے عوام کے جذبات ان کے خلاف ہیں. اصل میں میاں صاحب آپ عوامی آدمی ہیں, لیکن آپ کی باتیں اتنی مشکل ہوتی ہیں کہ مجھے دوبارہ وضاحت کے لیے آپ سے پوچھنا پڑتا ہے. میں آپ کی بات سے یہ سر سمجھاؤں کہ عدم اعتماد بائی ڈیزائن تھی, تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور سب کو پھر اکٹھا کیا, اور اس ڈیزائن کو لے کر ڈرائیو کرتے ہوئے پھر منطقی نتیجہ نکلا. میں اس لیے اس کو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, جو اس کے بعد پی ڈی ایم کی قیادت نے یہ بات کہی کہ ہم نے اپنی مقبولیت گنوا لی, ریاست بچا لی, تو ریاست تو نہ بچی, پھر بھی ریاست کو ہونے والا نقصان کا مداوع تو نہیں ہم کر سکے. آپ کہہ رہے ہیں عدم اعتماد نہیں لانی چاہیے تھی؟ میں کہتا ہوں بالکل نہیں لانی چاہیے تھی, اس لیے کہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ فلاں جو ہے وہ صدر بن جائے گا, جو ان کا ارینجمنٹ تھا اس وقت کی حکومت کا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا, اس وقت کی عدلیہ کا, کوئی صدر بن جائے گا, کوئی ایکسٹینشن لے لے گا, کوئی پرائم منسٹر 2030 تک رہے گا, کوئی عدلیہ میں اپنا کوئی رول لے لے گا. یہ ساری چیزیں سن رہے تھے ہم بھی, مگر کر کے کوئی دیکھتا نہیں. میاں صاحب اگر عدم اعتماد نہیں آتی تو عمران خان پرائم منسٹر رہتے اور جنرل فیض آرمی چیف بن جاتے, اور یہی تو خواجہ آصف آپ لوگ سارے ہمیں بھی بتا رہے ہیں اور قوم کو بھی بتا رہے ہیں کہ ان کا کوئی 3 ڈیکڈز کا پروگرام تھا رہنے کا. اس پہ پھر گائیڈ کیجیے. نہیں, یہی بات جو تھی اسی نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو قائل ہونے پہ مجبور کیا. مگر میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ پھر بھی وہ عدم اعتماد نہیں کیا جانا چاہیے تھا. 4-6 سال اور گزر جاتا, لوگ اس کو جوتے مار کے باہر نکالتے پرائم منسٹر ہاؤس سے. لوگوں کا تو جینا محال تھا, لوگوں کی بربادی ہو گئی, معیشت برباد ہوگی. آج تک تمام کاوشوں کے باوجود معیشت نہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکی, دنیا میں کھویا ہوا مقام ہم حاصل نہیں کر پائے. تو 4-6 ماہ اس کو اور رہنے دیتے, کم از کم قوم تو یونائٹ رہتی, قوم تو تقسیم نہ ہوتی. آپ لوگ جب صحبت میں تھے اور سارے مسائل میں تھے تو آپ کی ساری ٹیم مہم جوئی کر رہی تھی, ٹھنڈے پانی کے چشمے ڈھونڈ رہی تھی, اور کچھ لوگ جا کے باجوہ صاحب کے جو سسر ہیں فادر ان لا, ان کے پاس بیٹھے رہتے ہوتے تھے. یہ اپوزیشن بھی, آج کی اپوزیشن بھی بات کرتی ہے, ریکارڈ پہ لاتی ہے تحریک انصاف. تو یہ ٹیم نے بڑا سسٹمیٹیکلی کھیلا, پھر زباں بندی ہو جاتی تھی, قیادت بھی خاموش ہو جاتی تھی. یہ بڑا آرٹسٹیکلی آپ آگے بڑھے ہیں. دیکھیں یہ کوئی واقعہ ان دنوں کا کچھ یاد اگر آپ کچھ شیئر کر سکیں. دیکھیں میں ایک کلیئر کر دوں کہ آج ایک ادارے کے ترجمان نے جو بات کی نا کہ جنرل فیض حمید کے 50 شخصیات سیاسی سے رابط تھے, اس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے زیادہ لوگ تھے, کچھ لوگ مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کے بھی تھے, جو آپ کوٹ کر رہے ہیں کہ 2019 میں جن صاحب کا نام لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے رابط تھے اور یہ آفر کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی سے جن سے رابطے تھے, اگر وہ گناہ تھا تو ہمارے لوگوں سے رابطوں سے جو فیضیاب ہو رہے تھے وہ غلط ہے. وہ کیوں فیضیاب ہو رہے تھے؟ اگر ایک بندے کو فیضیاب یا ایک جماعت کو فیضیاب کرنا غلط ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی فیضیاب کرنا غلط ہے. ان کو بھی کٹہرے میں اسی طرح کھڑا کیا جانا چاہیے اگر ان کو کھڑا کیا جائے. اور کون ہے فیض حمید صاحب یہ آفر کرنے والے کسی کو کہ آپ پنجاب لے لیں یا مرکز لے لیں؟ پھر بربادی 2024 کے انتخابات کی نہیں ہے, پھر یہ بربادی تو 2014 سے شروع ہوئی. پھر سارے کٹہرے میں کھڑے کیے جانے چاہیے. اور اگر یہ کھڑے نہیں کریں گے, کسی جگہ سے بھی شروع کر لیں. اگر میرے ذمے یا میری قیادت کے ذمے کوئی بقایا ہے مزید ظلم کرنا, ہم وہ ظلم سہنے کے لیے تیار ہیں, مگر ایک راستہ بوٹ تو کریں. اس طرح تو نہ کریں
کہ آپ کو کوئی یہ کہے کہ یہ مقبول ہے، اس کے پیچھے عالمی قوتیں ہیں لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے، میرے پیچھے کوئی پی این بھی نہیں ہے مجھے لٹکا دیں آپ، ایسے نہیں ہوتا، ریاستیں اس طرح نہیں چلتی۔ مجھے جاننا آپ سے یہ ہے کہ میں بڑے سینئر دانشور ہیں اس ملک کے، سہیل وڑائے صاحب، ان کا میں انٹرویو کر رہا تھا، تو میں نے پوچھا جی کہ کون سے مذاکرات ایسے ہوں گے جن میں دیکھنے والے بھی کہیں کہ اب سنجیدگی ہے؟ انہوں نے کہا محسن نقوی جس میں بیٹھے ہوں گے۔ اب مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر ہیں، پاورفل پارٹی ہے آپ کی، اتنی بڑی پارٹی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ لوگوں کی سپیس بھی کم ہوتی جا رہی ہے، اور وہ سپیس بھی ان سارے لوگوں کے پاس ہے جن کا جمہوری کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ تو کیا پارٹی نے آپس میں اکٹھ کر کے یا اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسا کوئی میکانزم بنایا ہے کہ آپ لوگ ریلیونٹ بھی رہیں، اپنی سپیس بھی ریگین کریں؟ ایسا اس پہ کوئی گائیڈ کیجیے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ 77 سالوں میں آہستہ آہستہ جمہوریت کی آئین قانون کی سپیس کم ہوتی گئی اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کی سپیس بڑھتی گئی، یہ ایک حقیقت ہے۔ مگر مجھے آج زیادہ جو دکھ سے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کی بھی سپیس کم ہوتی جا رہی ہے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سپیس بڑھتی جا رہی ہے، جو ملک کے لیے خطرناک ہے، جو اس کے سلامتی کے حوالے سے دیکھیں جو مسلمان ممالک کا دنیا بھر میں سپر پاورز حشر کر رہی ہیں یا جو کچھ سوچ رکھتی ہیں ان کے خلاف، پاکستان اور ایران کے متعلق بھی کوئی اچھی سوچ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ایک قوم بننا ہے، ہمیں ان چیلنجز کا سامنا ہے اور ان چیلنجز سے ہم نکل سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 1998 میں جب ایٹمی دھماکے کیے تو ہمارے پہ کتنی پابندیاں لگ گئی تھیں، اور نواز شریف تھا وہ شخص لیڈر جس نے کہا تھا کہ ہم پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھی ان پابندیوں سے نکل جائیں گے مگر پاکستان کے دفاع پر کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ہم نکل گئے۔ اور آج بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے پوری قوم کو، پوری سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کو، اور یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے، ضرور جاننا چاہیے کہ اس میں رکاوٹ کون ہے، قوم کو یونائٹ کرنے میں، قوم کو متحد کرنے میں رکاوٹ کون ہے، معیشت کو برباد کون کر رہا ہے، اور عالمی ایجنڈے پہ اپنے تائیں کون کام کر رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے، جس طرح ان کا ایجنڈا جو پورا ہو رہا ہے یا ان کے اہداف پورے خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں۔